الحمدللہ شہید فاروق کبیر فاؤنڈیشن جماعت اہل سنت پاکستان لیاری ٹاؤن کی جانب سے رضا فاؤنڈیشن اسکول لیاری کراچی میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ آج الحمدللہ 10ویں نماز تراویح ادا کی گئی، جس میں حافظ صاحب نے پورے 2 پارے کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تلاوت کرنا ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ اس کی تفسیر میں چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے میں نے آیت نہیں پڑھی، ترجمہ پڑھ کے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو، انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور احادیث کا بیان۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ ازواج مطہرات نے، اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا، امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائے، یہاں اس کی 3 مثالیں ملاحظہ ہو۔ ازواج مطہرات نے، نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، اے میرے رب عز و جل، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے اور دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والد بوڑھے ہیں اور حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں، اس نے عرض کی جی ہاں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالی
سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ مختصر آج کی اس بابرکت رمضان مبارک کی 10ویں شب میں نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 11 اپریل یہ ایک ہمارے لیے تاریخی دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں دھماکہ ہوا، اس وقت علماء و مشائخ، قائدین اور کارکنان 60 سے زائد انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ تاریخ 11 اپریل تھی، اپریل کی 11 تاریخ، آج بھی 11 اپریل 2006، 11 اپریل 2006 کو یہ نشتر پارک میں دھماکہ ہوا اور 60 سے زائد علماء، مشائخ، قائدین اور کارکنان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے جماعت اہل سنت کے رہنما محمد فنان احمد قادری صاحب بھی اس وقت اسٹیج پر موجود تھے، اور نماز مغرب پیر طریقت مرد مومن سیدی صاحب بھی موجود تھے جی اسٹیج پر۔ ہمارے سیدی صاحب جو ہے وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے اس وقت، اور سید شاہ تراب الحق قادری مرد مومن مرد پیر طریقت سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت نماز مغرب الحمدللہ ادا فرمائی اور نماز پوری کی، دھماکہ ہونے کے باوجود۔ دھماکہ دوران نماز ہی ہو چکا تھا، دوران نماز دھماکہ ہوا، اسٹیج پر جماعت ہو رہی تھی اور دوران نماز اسٹیج پر جماعت ہو چکی تھی مغرب کی، اور سنتیں پڑھی جا رہی تھی، اور شاہ صاحب عوام الناس میں جو ہے نیچے وہ نماز جماعت کروا رہے ہیں، اور مکمل آپ نے نماز مغرب جو ہے وہ آپ نے اس کی امامت فرمائی، نماز ادا کی۔ شاہ صاحب مرد مومن مرد حق، کوئی خوف اس وقت، مطلب آپ نے بالکل مکمل نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان شہداء کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے مختصر سی آج کی یہ تذکرہ جو میں کر رہا ہوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے شہداء نشتر پارک۔ پھر ہمارے علاقے کے لیاقت کالونی کے امام و خطیب علامہ حافظ قاری عبد المجید بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی 10 رمضان المبارک کو وصال ہوا۔ آپ مدینہ مسجد لیاقت کالونی کے امام و خطیب تھے، جو لیاقت کالونی میں واقع ہے مدینہ مسجد، وہاں کے امام و خطیب تھے، اور جماعت اہل سنت لیاری ٹاؤن کے امیر تھے، آپ امیر تھے، اور ہمارے فنان احمد قادری صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں یہ ناظم تھے۔ ادارہ تدریس القرآن کے سرپرست اعلیٰ تھے ہمارے علامہ عبد المجید بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے تدریس کے حوالے سے تدریس کے لیے زبردست آپ نے کام کیا، اور مجھے بتایا فنان قادری صاحب نے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا رمضان مبارک میں، اس وقت بھی آپ نے نماز تراویح جو ہے وہ پڑھا رہے تھے رمضان مبارک میں۔ 61واں آپ کا سال تھا نماز تراویح پڑھانے کا، اور ایک سال آپ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی وجہ سے آپ نے گھر میں نماز تراویح پڑھائی، تراویح کی نماز ادا فرمائی، نماز تراویح پڑھائی، 61 سال تک بلا ناغہ نماز تراویح پڑھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اور ہماری تیسری جو شخصیت مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ ولی ابن ولی کامل پیر طریقت حضرت علامہ مفتی احسان الحق حقانی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ میری وابستگی تقریباً چھوٹی سی عمر میں
جہاں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے ہوئی، وہی الحمدللہ پیر طریقت مفتی احسان الحق حقانی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی وابستگی رہی۔ ان کی صحبت بابرکت میں حاضری دینے کا، خدمت بابرکت میں حاضری دینے کا بھی مجھے جو ہے وہ موقع ملتا رہا، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ صاحب کرامات بزرگ تھے، روحانیت میں زبردست مقام رکھتے تھے، زبردست ولی کامل تھے۔ میں اپنے کئی مسائل کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، فون پر میری گفتگو ہوئی، آپ نے بڑے احسن طریقے سے شفقت فرماتے ہوئے ان مسائل کا حل فرمایا۔ ہمارے محمد فرحان احمد قادری صاحب نے بھی ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بہت شفیق پایا، بہت ملنسار پایا، اور ملاقات کرنے میں عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، جو سلوک تھا، وہ بے حد بہترین اور بہت نرالا ان کا انداز تھا ملاقات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ضلع اٹک مرشید آباد، ضلع اٹک پاکستان میں ان کا مزار، حضرو ضلع اٹک مرشید آباد، حضرو ضلع اٹک پاکستان میں الحمدللہ ان کا مزار مبارک موجود ہے، اور خوش نصیب عشاقان رسول، عشاقان اولیاء فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو شہدائے نشتر پر علامہ عبدالمجید بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مفتی احسان الحق حقانی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مختصر سا میں نے بیان کیا، تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما محمد فرحان احمد قادری صاحب، سعیدی صاحب، ہمارے ابو تراب انکو ساؤنڈ والے محمد انس اور حافظ احمد رضا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تعاون الحمدللہ ان کا ہمارے ساتھ ہے، اور رضا فاؤنڈیشن میں الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں نماز تراویح بھی کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، تفسیر قرآن میں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ایصال ثواب کی محافلیں بھی الحمدللہ سج رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، اور رضا فاؤنڈیشن میں ہر سال نماز تراویح کا اہتمام ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔